خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج یہ خبر آئی صبح صبح کہ بلوچستان کے کلات سٹی میں 17 ملٹری پرسنل جو تھے وہ گھر چھٹی پہ جا رہے تھے، ان کو بس سے نکال کے تو قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس ہینس کرائم میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ باقی لوگوں کا بھی خیال ہے کہ یہ کوئی انٹرنل انٹیلیجنس کے اندر جو ہے نا کمزوری کی نشانی ہے۔ کس نے انفارم کیا اور کیسے یہ ایمبوش ہوا، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک کے بعد ایک۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ وہاں پہ میرا سوالیہ نشان ہے کہ ود دا ہیلپ آف ہو ہندوستان کا پاکستان سے بارڈر نہیں ملتا۔ ہندوستان جو ہے کیا افغانستان کے ذریعے اور کسی اور طریقے سے آرمز سپلائیز یہ کر سکتا ہے اسکیل پہ کہ وہ پاکستان آرمی کا پورا مقابلہ کر سکے؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا اس میں امریکنز انوالو ہو جائیں گے؟ کیا اس کے اندر چائنا انوالو ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں۔ دیکھیں، بلوچستان کے اندر اب چائنا کی پوری انوالومنٹ ہے اور امریکہ یعنی یو ایس اے کی پوری نظر ہے۔ تو جو بھی ہوگا وہ صرف بلوچستان لبریشن آرمی کی ایکٹیویٹی سے نہیں ہو سکتا، اس میں انٹرنیشنل انوالومنٹ جو ہے وہ بڑی لازمی ہے۔ اور اگر ایسے کوئی بات ہے تو وہ منظر عام پہ آ جائے گی۔ سو وی ول سون گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ ایز ویل۔ ایک امریکن کرنل نے ایک زمانے میں ایک اسکیم تو بنائی تھی، اس کا نام تھا ری ڈرائنگ دا میپ آف پتہ نہیں ویسٹ ایشیا یا کچھ، جہاں پہ انہوں نے ایک کردستان اسٹیٹ بنا دی تھی 3-4 اسٹیٹس کو توڑ کے، ترکی، عراق، ایران اور سیریا کو۔ ایک یہ اسکیم تھی کہ ایتھنک نئی اسٹیٹس بننی چاہیے۔ تو بلوچوں کو بھی ایران اور پاکستان کے بلوچوں کو بھی ملا کے ایک اسٹیٹ بنانے کا امریکن آئیڈیا تھا۔ جب یہ آئیڈیا پبلک میں آیا تو پاکستان میں ظاہر ہے بہت شور مچا۔ تو پھر پینٹاگون یا پتہ نہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ایشو کیا کہ یہ ایک پرائیویٹ بندے کی اوپینین ہے، دس از ناٹ دا اسٹیٹڈ پالیسی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو بات وہاں پہ ختم ہو گئی، لیکن ختم نہ بھی ہوئی کیونکہ یہ آئیڈیا تو آ چکا ہوا ہے۔ اب پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ بیسکلی انڈیا کی انوالومنٹ ہے آن اے ویری ہائی اسکیل۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے جو ہائی آفیشلز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے پاکستان کے خلاف۔ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھا ہے جس میں چند انڈین یوٹیوبرز پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان آزاد ہو رہا ہے اور پاکستان ٹوٹ رہا ہے۔ سب سے بڑی بات، پرسنلی میں ملکوں کا ٹوٹنا جو ہے توڑ کے اس کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ بہت خون خرابہ ہوتا ہے۔ پارٹیشن جب انڈیا کی ہوئی اور پنجاب کے 2 ٹکڑے ہوئے تو جو خون بہا، اس کے اوپر 11 سال کام کر کے میں نے جو کتاب پبلش کی ہے وہ پبلش کے سامنے ہے۔ اب اسی کو آپ 2025 کے اسکیل پہ لے آئیں کہ کتنے ویپنز آ چکے ہیں۔ اس زمانے میں تو کرپان اور چھریاں اور کروڈ ویپنز اور ڈنڈے، اور کچھ کے پاس وہ رائفلز بھی تھیں، پسٹلز بھی تھیں۔ بٹ ناؤ پیپل آر آرمڈ ٹو دا ٹیتھ۔ ہر جگہ پہ پاکستان آرمی بھی گنی جاتی ہے دنیا کی ایک مضبوط ترین آرمی ہے۔ تو اس کو صرف بلوچستان کے اپنے جو
ہیں گوریلاز وہ ڈیفیٹ کرنے میں میرے خیال سے اگر بیلنس آف پاور دیکھا جائے تو ان کے حق میں نہیں ہے. پرسنلی ایز آئی ہیو سیڈ, اگر پاکستان ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. بھی ان کو 77 سال ملے تھے کہ ایک فیڈریشن بنائیں جس میں افیکٹو سینٹر ضرور ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ اے اسٹوپڈ مین کہ سینٹر کے پاس پاورز ہی نہ ہوں. میرے خیال سے ایجوکیشن سینٹر کے پاس ہونی چاہیے تاکہ سارے پاکستان کے اندر 100% لٹریسی کو ایم بنایا جائے, اور وہاں پہ انڈاکٹرینیشن نہیں, پاگلوں والی باتیں, 7ویں صدی کی جنگوں کا ذکر, اور یہ ان کو ماڈرن دور کی جو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی جو ہے ایکٹیویٹیز کے اسٹیٹس جو ہیں, یو این چارٹر کہتے ہیں لوگ اب کہ اسرائیل نے اس چارٹر کے کو ڈسٹروائے کر دیا, بٹ آئی اسٹل وڈ سے اٹ ریمینس پارٹ آف انٹرنیشنل لا. اور نتن یاہو بائی دا وے ہیز بین ڈکلیئرڈ اے کرمنل جس کے وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں. تو انٹرنیشنل لا اسٹل اسٹینڈز ان فیور آف دا رائٹ آف اسٹیٹس, اینڈ جہاں پہ ڈسپیوٹ ہو, جہاں کہ اسرائیل میں ہے, اور 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کے یو این ریزولوشنز ہیں جس میں یو ایس گورنمنٹ کے اپنی پارٹیسپیشن ہے. تو یہ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہاں سے سارے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے اور انہیں ایجپٹ اور جارڈن بھیج دیا جائے. آئی ڈونٹ تھنک دس ول بی پاسبل, مگر ویل سی کیسے بات بنتی ہے. اس ساری چیز کو اگر ہم واپس لے آئیں بلوچستان میں, تو آئی اسٹل ایم ناٹ کنونسڈ کہ پاکستان اتنی آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے جس طرح کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا خون خرابہ جو ہوگا وہ اٹ ول بریک آل ریکارڈس. اس لیے پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جنگ کے ذریعے نہیں, فورس کے ذریعے نہیں, اوور ویلمنگ پاور کے ذریعے نہیں, بلکہ ایک ریئلسٹک پوزیشن لے کے کہ بلوچستان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں, سندھیوں کے جو رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں, اور پنجاب کی ڈومینیشن جو ہے وہ اس طرح نہ ہو کہ باقی پروونسز اس سے نفرت رکھتے ہوں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ جو انسرجنسی چل رہی ہے اس کو تبھی روکا جا سکتا ہے اگر ہماری ڈیپ اسٹیٹ اپنا کریکٹر بدلے. اور میں اس کے بھی حق میں ہوں کہ انڈیا پاکستان بیٹھ کے اپنے ایک دوسرے کے افیئرز میں جو انٹرفیئرنس ہے اس کو ختم کریں. آج سے کوئی 3-4 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وی شوڈ ریوائیو دا سارک چارٹر. وہ میں نے انڈیا میں دوستوں کو بھی بھیجا اور پاکستان میں مجھے پازیٹیو رسپانسز آئیں. انڈیا میں جو عادت ہے یہ ہندو نیشنلسٹوں کی کہ وہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں, بدتمیزی بےہودگی شو کرتے ہیں. آئی couldn't give a damn. For me they belong to the dust bin of history. تاریخ جو ہے اس کا پاسٹ ہمارے سامنے ہے, اور آج کے پریزنٹ کو سمجھ کے ہی میں بات کر رہا ہوں کہ فیوچر کس طرح کا ہو سکتا ہے. اور فیوچر وہی ہوگا جو سارک کے فریم ورک میں ایک پراسپیرٹی پہ کوآپریشن ہو, یہ گلوبل وارمنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے کوآپریشن ہو, یہ جو آرمز ریس ہے یہ ختم ہو, جنگ کا جنگوازم شوونزم کی جو سیاست ہے اس کو ختم کر کے گڈ نیبرلی ریلیشنز پہ زور دیا جائے, اور یہاں کے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ سانس لے سکیں. انڈیا نے کہا ہے بہت اچیو کیا, لیکن آئی ایم واچنگ جو انڈیا میں اب کرٹیسزم آ رہی ہے بی جے پی حکومت کی کہ انہوں نے ایکچولی جو اچیو کیا ہے وہ
It's a follow-up on Dr. Manmohan Singh's liberalization of the economy rather than their own doing. لیکن بی جے پی کی اپنی بھی میں نے 10 سال میں بات کی تھی کہ جس نے بھی یہ شروع کیا ہے بی جے پی بلٹ آن اٹ، انفراسٹرکچر اور شہروں کے اندر ایک بہت بڑی مڈل کلاس نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کمیونلزم کا کارڈ جو کھیلا جا رہا ہے انڈین سیاست میں، وہ اٹ ول بی الٹیمیٹلی اٹ ول بومرینگ. یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کو ہی آ کے زیادہ تکلیف دے گا. پچھلے الیکشن میں انڈین ووٹرز نے اس کی انڈیکیشن بھی دے دی، اور جو دو پارٹیز کولیشن میں ہیں وہ دونوں سیکولر پارٹیز ہیں، which means that نریندر مودی اینڈ his government are under restraint. بٹ وہ ہے نا کہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ، وہ اپنا وہی کام پلے کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ چیلنج ہوگا، اور میں نے پچھلے دنوں کانگریس کے اندر ایک سیلف کرٹیسزم بھی دیکھی ہے کہ ہم نے وہاں کے جو دلت ہیں اور جو ڈپریسڈ کاسٹ اور کلاسز ہیں ان کو اگنور کیا، اور اس کی وجہ سے یہ بی جے پی اور اس قسم کی سیاست آگے آئی ہے. فار انڈیا ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ کیا کریں گے. لیکن میرا مطلب ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ جو تھا نا کہ 400 سیٹیں ہمیں مل جائیں گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، دیٹ ہیز ناٹ بین پاسبل. بلکہ کشمیر کے الیکشن میں بی جے پی نے الیکشن ہی نہیں لڑی، which shows it is isolated or rejected in کشمیر. تو اس قسم کی ہندوستان کے اندر جو یہ ایک اگریشن مجھے نظر آ رہی ہے، دیٹس ناٹ اے ویری ہیلدی ون. انڈیا ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، اور ہندوستان کے اندر ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کو اور ان کی تنظیموں کو انڈر دا لا کنٹرول کیا جائے. اسی طرح ہندو تنظیموں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہی آپ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے. تو میرا میسج جو ہے وہ یہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر انڈین سب کانٹیننٹ آپ اگر کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، کیونکہ سارک کا تو سارک مینس ساؤتھ ایشین ایسوسیشن آف ریجنل کوآپریشن، تو اس کا نام ساؤتھ ایشیا تو ہے نا. انڈین سب کانٹیننٹ آپ کہہ کہ دیکھ لیں. اف دیٹ میکس یو فیل گڈ، آئی ایم ناٹ بادرڈ. آئی ایم ناٹ ان ٹو دیز پیٹی سپرفیشل تھنگس. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سبسٹینس. کہ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اٹ could lead to widespread bloodshed, but it's the Pakistan government which has the duty, responsibility کہ وہ اپنی یہ حرکتوں کو بدلیں، بلوچوں کو انکلوسیو طریقے سے اندر لائیں. سندھیوں میں بھی سینس آف ڈیپریویشن، ایلینیشن جو ہے وہ ختم کیا جائے. یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کی جو حکومت ہے، دیٹ ڈزنٹ ریپرزینٹ دا ول آف دا پیپل آف سندھ اور دا پیپل آف پاکستان. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. I am not a supporter, of Imran Khan. But if the people want him to be in power, there should be free and fair elections, and whosoever the people of Pakistan want, he should be in power. ہو سکتا ہے عمران خان واپس آئیں پاور میں تو جس طرح پہلے وہ کٹ پتلی بن گئے تھے اور جو ڈیپ اسٹیٹ کہتے تھی وہی حرکتیں کرتے تھے. آئی ہوپ ہی لرنز اے لیسن. بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ ہے یہ کبھی عمران خان کو واپس نہیں آنے دے گی. ناٹ فار می ٹو ڈیسائڈ. آئی ایم جسٹ اے کنسرنڈ academic, and I'm giving my views in the best interest of Pakistan, in the best interest of India and of this region called the Indian subcontinent or South Asia. Thank you very much. All the best.